بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. یہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کی حدیث ہے. یہ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ، ان کی یہ حدیث یہاں پر موطا امام مالک کی سند سے انہوں نے بیان کی ہے، اور اس میں یہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں. بہرحال وہ تابعی ہیں، وہ بزرگ تابعی ہیں کہ جن کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو اس طرح ٹھنڈا کر دیا تھا جس طرح کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا. اور جب وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تو وہاں سے پھر یہ مدینہ منورہ کی طرف پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی خبر پہلے پہنچ گئی تھی. تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. مدینہ سے باہر ہی ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ مسافر ہیں. تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں شام کی طرف سے آیا ہوں، یمامہ سے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پر ہم تک یہ واقعہ پہنچا ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب نے ایک آدمی کو آگ میں ڈالا، اور اللہ نے اس پر آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دیا جس طرح کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا. تو کہنے لگے کہ ہاں، یہ سچا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ بہت زیادہ فراست والے اور ذہین تھے، تو وہ ان کو قسم دے کر پوچھنے لگے کہ قسم کھاؤ کہ تم خود تو وہ آدمی نہیں ہو. تو یہ کہنے لگے کہ ہاں، میں وہی ہوں. تو وہ خوشی کے ساتھ ان کو بڑی تیزی سے لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور لے جا کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ انسان دکھایا کہ جس کے لیے اللہ نے آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دیا تھا جس طرح کہ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا، اور یہ وہ شخص. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں چلا گیا. وہاں پر میں نے ایک جوان کو دیکھا جس کے دانتوں میں بہت زیادہ چمک تھی، اور دانتوں کے بیچ میں جو گیپ ہے، جو خلا ہے، اس سے ایک نور نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی. لوگ اس کے پاس بیٹھ کر آپس میں علمی مذاکرہ کرتے، علم حاصل کرتے، اور آپس میں بحث کرتے، ڈیبیٹ کرتے، اور اگر کسی بات میں ان میں اختلاف ہو جاتا، ان میں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے اور چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے، تو وہ پھر ان کے پاس جاتے اور یہ ان کو جو بھی بتلاتے تو وہ ان کو مان لیتے اور اس پر عمل کرتے اور اس کی اتباع کرتے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ حضرت معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. یہ جو جوان عالم آپ کو نظر آتے ہیں، صحابی رسول جن کے دانتوں سے روشنی نکل رہی ہے، یہ حضرت معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میں شریک ہوا، اور جب فارغ ہو گئے تو میں ان کے قریب گیا، اور میں نے جا کر ان سے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. تو انہوں نے مجھے قسم دے کر پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ قسم دے کر پوچھا، تم قسم کھا کے کہو کہ واقعی تمہیں مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ تو کہنے لگے میں نے قسم کھا کے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. انہوں نے دوبارہ قسم دی کہ تم قسم کھا کے کہو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو مجھ سے واقعی اللہ کے لیے محبت ہے؟ تو میں نے دوبارہ قسم کھا لی. انہوں نے تیسری دفعہ بھی قسم دے دی کہ کیا اللہ کی قسم تمہیں واقعی مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ بھی قسم کھا لی. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے تیسری دفعہ بھی قسم کھائی تو پھر انہوں نے میری چادر سے مجھے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ دیا اور کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو.
تمہیں خوشخبری ہو۔ اور پھر یہ حدیث سنا دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، یعنی میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو لوگ آپس میں میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں اور کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے اور میری رضا کے لیے اور نیکی کی وجہ سے بیٹھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں میری رضامندی کے لیے، ان کا مقصد دنیا کے عہدے یا سفارشیں یا دنیاوی مفادات نہیں، صرف میری رضامندی کے لیے کہ فلاں آدمی نیک ہے، چلو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ اللہ والا ہے، اس وجہ سے اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی زیارت کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح ایک دوسرے سے میری رضامندی کے لیے ملتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہے، میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دنیا کے مفادات اور اپنی تعریفیں کروانا اور شہرت طلبی اور سمعت اور ریاکاری، یہ چیزیں ان کے پیش نظر نہیں ہوتی اور مفادات نہیں ہوتے، کسی کو غلام بنانا اور اپنا ممنون احسان بنانا یہ پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف میری رضامندی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہے، میں ان کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ تو 4 چیزیں ہیں: اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جانا، اللہ کی رضا کے لیے کسی پر خرچ کرنا۔ 4 چیزیں ہیں اور ہمارے لیے ممکن ہیں، ناممکن نہیں۔ ہم ان کو اپنا سکتے ہیں، ان پر عمل کر سکتے ہیں، اور جب ہم نے ان پر عمل کر لیا تو ہم اللہ کے صرف مقبول نہیں بلکہ محبوب بندے بن جائیں گے، اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں، یعنی میں ضرور ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بناؤں گا۔ تو آسان سی بات ہے، ہمت کی ضرورت ہے اور نیت کی استحضار کی ضرورت ہے اور احکام شریعت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ایک آیت کا مختصر ہوتا ہے، اور عصر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، تو روزانہ اعلان کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ ہی دوسروں کو بھی بتلائیں اور خود بھی اس میں شریک ہو جائے کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔